السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو غزوہ بدر کے بارے میں بتاؤں گا کہ غزوہ بدر کا واقعہ آخر پیش کیوں آیا اور اس کو تاریخ اسلام میں اتنا بڑا مرتبہ کیوں حاصل ہے۔ تمام غزوات میں سب سے افضل غزوہ یہی ہے، کیونکہ اسی غزوے کے نتیجے میں تفصیل واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ جان لیں کہ غزوہ کسے کہتے ہیں اور سریہ کسے کہتے ہیں۔ تو جس جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے، جس میں آپ شامل رہے، تو اہل تاریخ یعنی مؤرخین حضرات اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس جہاد میں آپ تشریف نہیں لے گئے بلکہ صرف لشکر بھیج دیا اسے سریہ کہتے ہیں۔ تو غزوہ بدر یہ غزوہ ہے کیونکہ اس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ تو اس کا واقعہ، اس کا سبب کیا ہے غزوہ بدر پیش آنے کا؟ تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے مدینہ چلے جانے کے بعد بھی کفار قریش کا ظلم ان پر برابر جاری تھا۔ وہ مسلمانوں کو ستاتے رہتے تھے، تکلیف دیتے تھے، ایذا رسانے میں کبھی کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ تو تنگ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 مہاجرین اور انصار کے ساتھ کفار کے اس تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکل پڑے جو ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے واپس ہو رہا تھا۔ جناب ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو جب ابو سفیان کو مسلمانوں سے کچھ خطرہ محسوس ہوا تو اس نے زمزم غفاری کو اجرت پر بھیجا، مکہ بھیجا۔ یہ ایک شخص تھا، اور ابو جہل وغیرہ سرداران قریش کو اس بات سے باخبر کیا کہ اگر قافلے کی سلامتی اور خیریت چاہتے ہو تو جلدی ہماری مدد کے لیے پہنچ جاؤ اور قافلے کو بچا لو۔ یہ خبر سن کر ابو جہل طیش میں آ گیا، تمام جنگی ساز و سامان سے لدا پھندا بڑے ہی کروکار کے ساتھ روانہ ہو گیا، میدان بدر کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ ادھر ابو سفیان کا قافلہ مسلمانوں سے بچ کر کے نکل گیا اور سلامتی کے ساتھ کیا ہے وہ مکہ پہنچ گیا۔ مکہ پہنچنے کے بعد اس نے ابو جہل کو خبر بھیجوائی کہ قافلہ سلامت رہا ہے، لہٰذا تم بھی لوٹ آؤ، اب وہاں مت روانہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو سرداران کفار کو کیا ہے جہنم رسید کرنا تھا اور شوکت اسلام کو بتمام و کمال ظاہر کرنا تھا۔ اس لیے ابو جہل لعین نے کیا ہے لشکر کشی پر اصرار کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شورش کیا ہے، اس لیے ان کی شورش کو ختم کرنا ضروری ہے۔ معاذ اللہ۔ ابو سفیان اگرچہ انہوں نے ابو جہل کو منع کیا تھا میدان بدر سے آنے کے لیے، میدان بدر میں پہنچنے کے لیے منع کیا تھا، لیکن یہ بھی مکہ پہنچ کر کے قافلے کو پہنچا کر یہ بھی کیا ابو جہل کے ساتھ ہو لیے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجی کہ اے محبوب خدا، تمہیں ظفر و کامیابی عطا فرمائے گا۔ اے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے گا۔ آپ کے صحابہ کا جی چاہتا تھا کہ ابو سفیان کے قافلہ سے مقابلہ ہو، کیونکہ ابو سفیان کے قافلے میں بہت کم لوگ تھے، اور جو مکہ سے لشکر آیا تھا اس میں 1000 لوگ تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ ساز و سامان اور ہتھیار سے لیس تھے۔ ان کے مقابلے میں مسلمان بے سر و سامان اور نہتے تو تھے ہی، ساتھ ہی ساتھ تعداد بھی بہت کم تھی، 313 تھے مسلمان۔ لیکن چونکہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کاملہ دکھانے تھی، اس لیے مسلمانوں کا سامنا ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے نہ ہو کر کے کفاران قریش کے اس بڑے لشکر سے ہو گیا۔ ادھر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں پہنچے تو آپ نے اپنے صحابہ کو ہر کافر کی قتل ہونے کی جگہ دکھا دی، اور وہاں آپ نے چھڑی لے کر نشان لگا دیا کہ یہاں فلاں مارا جائے گا، یہاں فلاں مارا جائے گا۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قسم ہے نبی کے خدا کی، کسی نے ان میں سے ایک بالشت بھی تجاوز نہیں کیا،
یعنی حضرت عمر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جس کافر کے مرنے کی خبر دی تھی تو اللہ کی قدرت دیکھیے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ جہاں آپ نے نشان لگایا تھا وہ کافر وہیں جنگ کے بعد مردہ حالت میں پایا گیا۔ دعائے کریم کا اثر، سرکار نے لشکر کی بے سر و سامانیت دیکھ کر دعا فرمائی تھی، الہی یہ ننگے ہیں انہیں کپڑا دے، الہی یہ بھوکے ہیں انہیں کھانا دے، الہی یہ پیادہ ہیں یعنی پیدل ہیں انہیں سواری دے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ فتح کے بعد ہم میں سے کوئی ایسا نہ رہا جس کے پاس سواری، کپڑے اور نقد و جنس کی فراوانی نہ ہو۔ احادیث کی کتابوں میں یہ وارد ہے کہ مقابلہ کے وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا کر و فر دیکھا تو سجدے میں گر پڑے اور یہ گریہ زاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں فتح نصرت کی دعا کرنے لگے۔ آپ نے یہاں تک کہا کہ اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد سے تیری عبادت ختم ہو جائے، یعنی روئے زمین پر ہم ہی لوگ تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ اگر تیری یہی مشیت ہے، اگر تیرا یہی ارادہ ہے کہ کفار غالب آئیں اور ہم فنا ہو جائیں تو تیری عبادت بالکل ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے فتح و کامرانی کا وعدہ کیا ہے، بے شک وہ آپ کو فتح دے گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور یہ آیت پڑھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یعنی قریب ہے کہ جماعت پشت پھیر کر بھاگ جائے گی۔ اور ٹھیک ایسا ہی ہوا کہ لشکر کفار بڑی ذلت کے ساتھ شکست کھا کر بھاگا۔ پہلے جنگ کا یہ دستور تھا کہ دونوں طرف سے ایک ایک دو آدمی میدان میں اترتے اور ان کے درمیان مقابلہ ہوتا۔ تو سب سے پہلے کفار کی جانب سے ربیعہ کے لڑکے عتبہ اور شیبہ اور عتبہ کا لڑکا ولید میدان جنگ میں آئے۔ ان کے مقابلے میں پہلے انصار کے 3 بہادر نکلے۔ انہیں دیکھ کر کفار نے کہا کہ ہمیں اپنے قریشی بھائیوں سے مقابلہ کرنا ہے، یہ انصار ہمارے مقابلے کے نہیں۔ تب حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلہ کے لیے نکلے۔ حضرت علی کا شیبہ سے سامنا ہوا اور حضرت حمزہ کا عتبہ سے۔ ان دونوں حضرات نے جاتے ہی عتبہ اور شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ اور حضرت عبیدہ کے مقابل میں ولید تھا، انہوں نے ولید پر ضرب لگائی لیکن خود بھی زخمی ہو گئے۔ اپنے حریف سے فارغ ہو کر حضرت علی نے جب عبیدہ بن حارث کی یہ حالت دیکھی تو ادھر پلٹ گئے اور ولید کو قتل کر دیا، اور تینوں کامیاب و کامران میدان سے واپس آئے۔ پھر باقاعدہ طور پر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، پہلے 1000، پھر 3000 اور اس کے بعد 5000 قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ اور حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے کہ کچھ لوگوں نے پہاڑ سے فرشتوں کا لشکر دیکھا۔ مشکاۃ شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی قتل کی غرض سے ایک کافر کا پیچھا کر رہے تھے، انہوں نے آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے بڑھ اے ہیزوم، اور ساتھ ساتھ کوڑے مارنے کی آواز بھی سنی۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کافر ان کے سامنے مرا پڑا ہے، اس کی ناک پھٹ گئی تھی اور کوڑے کے اثر سے وہ جگہ نیلی ہو گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مدد کا فرشتہ تھا جو تیسرے آسمان سے آیا تھا، اور ہیزوم فرشتے کے گھوڑے کا نام ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جس نے گرفتار کیا تھا وہ بہت حقیر تھا، وہ ہرگز حضرت عباس سے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے عباس کو کیسے گرفتار کیا؟ اس نے کہا کہ اس شخص کو میں نے نہ کبھی پہلے دیکھا تھا اور نہ پھر بعد میں دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتہ تھا، اور اکثر صحابہ نے دیکھا کہ کفار کے سردار ان کے سامنے گرتے تھے اور سر کاٹنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ عین حالت جنگ میں جب دونوں فوجیں ایک دوسرے پر پیش قدمی کر رہی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں کچھ مٹی اور کنکریاں لے کر کفار کی طرف پھینک دی اور فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی ان کے چہرے بدشکل ہوں۔ وہ مٹی اور کنکریاں کافروں کے چہروں پر پڑتے ہی ان کی تیزی سست پڑ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ کفار بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کنکریوں اور خاک مشت کی نمایاں تاثیر کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، سورہ انفال۔ اور اے محبوب، وہ خاک جو تم نے پھینکی، تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی قوی تاثیر رکھی تھی کہ اس نے لشکر جرار کا منہ پھیر دیا، اور یقیناً یہ تاثیر پیدا کرنا طاقت بشری سے باہر ہے۔ لہٰذا اے محبوب، یہ تاثیر تمہاری قوت بشری سے نہیں تھی، بلکہ یہ قدرت خداوندی اور طاقت عزتی تھی جس کا ظہور تمہارے ہاتھوں سے ہوا۔ حضرات، اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ کفار قریش کو شکست عظیم نصیب ہوئی، اور اس جنگ میں ان کے 70 بڑے بڑے سردار قتل کیے گئے، موت کی گھاٹ اتارے گئے، اور 70 گرفتار کیے گئے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی؟ تو آخر 313 کا لشکر 1000 کے لشکر پر غالب کیسے آ گیا؟ مسلمان بے سر و سامان تھے، تنگ حال تھے، پست تھے، کافروں کے پاس ہر طرح کے اسلحے تھے، ہتھیار تھے، مال و اسباب بھی تھا، پھر بھی وہ شکست کیوں کھا گئے؟ تو اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ مسلمانوں کو اپنے تعداد پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان کامل تھا، جس کی بدولت مسلمان اس جنگ میں کامیاب ہوئے۔ اور اس جنگ کے بعد بھی جتنے بھی غزوات ہوئے، جنگ ہوئے، چاہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جنگ ہوئے ہوں یا حضرت عمر کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئی، جب تک مسلمانوں کا ایمان کامل رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر رہا، اللہ پر مکمل بھروسہ رہا، تو تاریخ گواہ ہے کہ ایک چھوٹی مٹھی بھر کے لشکر نے ایک بہت بڑے لشکروں کو دھول چٹا دیا ہے۔ یہاں تک کہ کئی جنگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ 2-3 ہزار مسلمانوں نے 70-80 ہزار بلکہ لاکھوں کے تعداد میں کافر کو شکست سے دوچار کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے اندر بھی اپنے ذات پر بھروسہ کرنے والا، توکل کرنے والا، نیک اور سچا مومن بنائے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان رکھنے والا مومن بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں روشن کر دے، آپ ایمان کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کر دے، اور ہمیں مومن کامل بنائے رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔